شارجہ سے کراچی آنے والے لاپتہ کارگو طیارے کا کئی گھنٹے بعد بھی سراغ نہ مل سکا، تلاش جاری۔ جہاز میں عملے کے 5 افراد پائلٹ رضوان ادریس، فرسٹ آفیسر فیصل محمود، لوڈ ماسٹر توفیق خان اور انجینئر عارف صدیقی محمد حامد سوار تھے۔ سرچ آپریشن میں بحریہ، فضائیہ اور نیشنل شپنگ کارپوریشن کے جہاز حصہ لے رہے تھے۔ شارجہ سے کراچی آنے والے نجی کارگو بوئنگ 737 طیارے سے دوران پرواز رابطہ منقطع ہوا تھا۔ نیویگیشن سسٹم میں خرابی کی اطلاع دی گئی۔ کنٹرول ٹاور نے طیارے کو فوری رہنمائی فراہم کی۔ طیارہ اچانک تیزی سے نیچے آیا اور سمت تبدیل کر لی۔ کراچی سے 155 نوٹیکل میل مغرب میں طیارہ ریڈار سے غائب ہو گیا۔ امریکہ کا ایران پر بڑا فضائی حملہ، 80 سے زائد فوجی اہداف کو نشانہ بنا ڈالا۔ امریکہ نے ایرانی تیل کی فروخت کا لائسنس بھی منسوخ کر دیا۔ امریکی فوج کے مطابق کارروائی ایران کی جانب سے بحری گزرگاہ میں 3 تجارتی جہازوں پر حملوں کے جواب میں کی گئی۔ حملوں میں ایران کے جزیرہ کشم، خارج سرک اور بندر عباس میں واقع فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکی سینٹ کام کا کہنا ہے کہ تہران کو اپنے اقدامات کی قیمت چکانا ہوگی۔ فی الحال حملے روک دیے۔ ایران کا امریکی حملے کے بعد جوابی وار بحرین اور کویت پر میزائل داغ دیے۔ بوشہر میں ایک امریکی ڈرون مار گرانے کا بھی دعویٰ۔ ترجمان کے مطابق بحرین اور کویت میں امریکی فوجی اڈوں سمیت 85 مقامات کو نشانہ بنایا گیا۔ بحرین میں امریکی 5th فلیٹ ہیڈ کوارٹر اور کویت میں علی الصالح ایئر بیس پر حملے کیے گئے۔ ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر محسن رضائی کا کہنا ہے کہ امریکہ مذاکرات کو ناکامی کی طرف لے جا رہا ہے۔ آبدہ ہرمز میں متبادل راستے بنانے کی امریکی کوششیں ایران اور امریکہ کے درمیان جاری مذاکرات کی ناکامی کا سبب بنے گی۔ شہید سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا نجف میں تعزیتی جلوس منزل کی جانب رواں دوا، سڑکوں پر عوام کا سمندر امڑ آیا۔ ہزاروں افراد شریک شہید رہبر اعلیٰ کی تصاویر اٹھا کر خراج عقیدت پیش کیا۔ شرکا کی امریکہ اور اسرائیل سے انتقام کے نعرے۔ شہید سپریم لیڈر کے جسد خاکی کو آخری دیدار کے لیے کربلا بھی لے جایا جائے گا۔ کل مشہد میں امام علی رضا کے روزے کے احاطے میں تدفین ہوگی۔ تہران سے لاہور آنے والی ایرانی پرواز کو لینڈنگ کی اجازت نہ ملی۔ جہاز صبح سے اڑان بھرنے کے لیے تیار۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ ایران سے آنے والی پرواز ریگولر نہیں، ایکسٹرا پرواز ہے۔ وزارت خارجہ کی اجازت ملنے کے بعد ہی لینڈنگ ہو سکے گی۔ ایرانی حکومت کا خط موصول ہو گیا۔ اسپیشل پرواز کے لیے وزارت خارجہ یا وزیر خارجہ کی اجازت ضروری ہے۔ سندھ میں ترقی کا سفر جاری۔ نئی سڑکیں معاشی راہداریاں ہیں جو تجارت، سرمایہ کاری اور ترقی کو فروغ دیں گی۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کا قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی منصوبہ بندی کے اجلاس سے خطاب۔ کہا تمام رکاوٹیں یوٹیلیٹی منتقلی، منظوریوں اور فنڈنگ کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جائیں۔ وفاقی ترقیاتی پروگرام کے منصوبوں کے لیے وفاقی فنڈز کی بروقت فراہمی ناگزیر ہے۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی نے سندھ میں بنیادی ڈھانچے کی ترقی کے اقدامات کو سراہا۔ وفاقی سطح پر مکمل تعاون کی یقین دہانی۔ تمام وفاقی اور صوبائی اداروں کو منصوبوں کی بروقت تکمیل، فنڈز کے مؤثر استعمال اور انتظامی رکاوٹیں دور کرنے کے عزم کا اعادہ۔ اجلاس میں مختلف صوبوں پر بریفنگ بھی دی گئی۔ سندھ ہائی کورٹ آئینی بینچ کم عمر لڑکیوں کی بازیابی سے متعلق درخواست کی سماعت۔ پولیس نے دونوں لڑکیوں کو عدالت پیش کر دیا۔ پولیس نے بتایا کہ ایک لڑکی نے قربان نامی لڑکے سے شادی کر لی۔ باپ کمرہ عدالت پہ رو پڑا، کہا بچیوں کو دیکھنے کے لیے ترس رہا ہوں۔ وکیل کا کہنا تھا کہ بڑی لڑکی کی عمر 14 سال ہے۔ قربان نامی شخص نے اغوا کیا ہے۔ 14 سالہ بیبو 6 سالہ بہن الینا کو ساتھ لے گئی۔ بیبو نے بیان دیا کہ والد ظلم کرتا تھا، میں نے اپنی مرضی سے شادی کی۔ عدالت کا تفتیشی افسر کو لڑکی کا بیان ریکارڈ کرنے کی ہدایت۔ تلازی علاقے لور بابو سر میں کلاؤڈ برسٹ کے بعد سیلاب نے بڑے پیمانے پر تباہی مچا دی۔ کھڑی فصلیں، باغات اور قیمتی درخت بہہ گئے۔ کاشتکاروں کو لاکھوں کا نقصان۔ حکومت اور ضلعی انتظامیہ سے فوری سروے امداد کا مطالبہ۔ مظفر گڑھ میں ایکسائز اور سیف سٹیز اتھارٹی کا انوکھا کارنامہ۔ 2 سال قبل فروخت کی گئی غیر رجسٹرڈ موٹر سائیکل پر لاکھوں روپے کے چالان بھجوا دیے۔ بغیر کسی تصدیق کے موٹر سائیکل تاجر کے نام رجسٹرڈ بھی کر دی۔ سیف سٹیز اتھارٹی نے خرم سلیم کے نام پر 2,10,000 روپے کے 105 چالان کر دیے۔ متاثرہ تاجر تھانے پہنچ کے اعلیٰ حکام سے انکوائری اور غفلت کے مرتکب اہلکاروں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کر دیا۔ اسلام آباد میں مہنگی LPG فروخت کرنے پر 25 دکانیں، 1 پلانٹ سیل۔ H13 میں 3، PWT جناح گارڈن میں 8 دکانیں سیل۔ شارلہ دیتا میں
زائد قیمت وصول کرنے پر والی 4 دکانیں بند، روات میں مجموعی طور پر 10 دکانوں کو سیل کر دیا گیا، جنگی سیدہ میں 3 دکانیں بند کر دی گئی، ہومک میں اوور چارجنگ پر ایل پی پلانٹ سیل، مینیجر گرفتار کر لیا گیا۔